السلام علیکم۔ یہ بیان ہے قرآن مجید کا، یہ بیان ہے ایمان کا، اور یہ بیان ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اللہ کے ایک نبی جنہوں نے مچھلی کے پیٹ سے لے کر اللہ کی رحمت تک دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جنہوں نے ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ قوم نویان کہلاتی ہے جو آج کے عراق کے علاقے میں آباد ہے۔ یہ لوگ بت پرست، ظالم اور فحش تھے، نرمی سے بھی بات نہیں کرتے تھے اور نرمی کی بات مانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بار بار جھٹلایا گیا، اکیلا کر دیا گیا، کہا گیا اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام انسانی جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ یہاں وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑتے ہوئے کہا اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ شہر سے دور چلے گئے۔ ان کے دل میں غم بھی تھا، ملال بھی تھا اور ناراضگی بھی تھی، لیکن اللہ اپنے نبی کو ایک عظیم سبق سکھانا چاہتا تھا، اور وہ بھی قوم کو بھی۔ سمندر، کشتی اور خوفناک طوفان۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ ایک بھری ہوئی کشتی تھی، مسافر زیادہ تھے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی۔ ہر شخص کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی۔ اگر کشتی میں کوئی نافرمان تو طوفان آتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا قرآن دازی کی جائے۔ قرآن دازی کی گئی اور نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگوں نے کہا یہ انسان نیک ہے، دوبارہ قرآن دازی کی جائے۔ دوبارہ قرآن دازی کی گئی تو نام آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ تیسری بار بھی قرآن دازی کی گئی لیکن نام پھر بھی آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا فیصلہ قبول کیا اور سمندر کے حوالے ہو۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور انہیں زندہ نگل گئی، جو کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، مچھلی کا پیٹ، نہ روشنی، نہ آواز، نہ کوئی انسان۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دعائیں کرنے لگے، وہ تکبیریں پڑھنے لگے۔ اسی اندھیرے میں، اسی تنہائی میں، اسی بے بسی میں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ ہر لفظ میں توحید، ہر لفظ میں عاجزی۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ مچھلی کو حکم دیا میرے بندے کو سمندر کے ساحل پر چھوڑ دو۔ مچھلی نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کمزور تھے، بیمار تھے اور جسم بالکل نہ ڈھال تھا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا، سایہ دیا، غذا دی اور شفا دی۔ یہ اللہ کی شفقت کا مظہر تھا۔ ادھر بستی میں آسمان بدلنے لگا، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئی۔ قوم کو احساس ہوا نبی سچ کہہ گئے ہیں۔ یہ لوگ، مرد، عورتیں، جانور، بچے سمیت کھلے میدان میں نکل آئے، روئے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن کا واحد واقعہ ہے جہاں پوری قوم ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب روک لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو واپس لایا گیا اور یہ وہی قوم ایمان لا چکی تھی، سدھر چکی تھی۔ اللہ نے انہیں کامیاب نبی عطا فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قومیں اپنے نبی سے رخ موڑتی ہیں، جب اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اگر وہ نشانیوں سے نہ سیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب لاتا ہے، جیسے کہ پہلے آپ نے ہمارا واقعہ سنا تھا کہ قوم نوح پر کیسے عذاب آیا تھا۔ اسی طرح اگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم معافی نہ مانگتی، اپنے نبی پر ایمان نہ لاتی اور ان کا فرما بردار نہ بنتی تو
تو ان پر ایک بہت بڑا عذاب آنا تھا، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی کو بھی معاف کیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ سے جاتے وقت اجازت نہیں لی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی امت سے ناراض ہو کر چلے تھے، جس کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینکا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ یہ تھا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا، جس کو ایک نبی اور ایک رہبر مانا جاتا ہے، اور آپ ان کی واحد امت ہے جس نے پورا ایک دم سے ایمان حضرت یونس علیہ السلام پر لایا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی انٹرسٹنگ اور آج کا ایک سبق آموز واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔